ہماری آڈینس کو بتائیں کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے اور سندھ کیوں متاثر ہے کلائمیٹ چینج سے؟ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ پانی آئے گا تو ہمارے زیادہ فصلیں بہتر ہوں گی. بالکل. کلائمیٹ چینج کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے جو میجر اسباب ہیں وہ ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں, ہیومن انڈیوسڈ ہے. تو سر میں یہی سوچتی ہوں کہ کیا ہمیں فارمرز کو ٹریننگ دینی چاہیے؟ اور اس جب بڑھ جاتا ہے درجہ حرارت پانی کا, سمندر کا, تو وہ پورے موسم پہ اثر انداز ہوتا ہے. اوکے. السلام علیکم اینڈ ویلکم. Climate change is not a story of tomorrow. It is the story of today. It is reflected in the air we breathe, the water we rely on, the food we grow, and the future we leave for generations to come. The choices we make today will determine the world we inherit tomorrow. I am Nazish Abro, a climate journalist and entrepreneur, and you are listening to this special podcast where we go beyond headlines, explore the real story behind the climate change. Today, our focus is Sindh, a province standing on the front line of climate change, from rising temperature and recurring heat wave to water scarcity, sea intrusion, shrinking mangrove forests, and growing threat to agriculture and livelihood. The impact of climate change are no longer distant warning. They are shaping people's life every day. To help us understand these challenges and explore practical solutions, I am honored to welcome Mr. Nasir Ali Pawar, a distinguished development and climate expert with more than 25 years of experience in climate change, environmental management, natural resource preservation, and sustainable development. His work has contributed to strengthening climate resilience and promoting sustainable solutions across Pakistan. Thank you so much, Mr. Pawar, for Thank you. joining us today. Thank you. سر ٹو بگن وتھ سب سے پہلے میں چاہتی ہوں آپ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے اور سندھ کیوں متاثر ہے کلائمیٹ چینج سے؟ جی, موسمیاتی تبدیلی جو ہے پہلی بات ایک بہت بڑی حقیقت ہے, میں سمجھتا ہوں اس صدی کی, اور اس کے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور موسمیاتی تبدیلی کو اگر ہم سادہ الفاظ میں ایکسپلین کریں تو بیسیکلی زمین کا جو موسم ہے اور جو آب و ہوا میں لانگ ٹرم جو ہے طویل مدتی جو تبدیلیاں ہیں, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے ویدر کہ آج موسم جیسے گرمی ہے یا کل سردی تھی یا پرسوں بارش تھی, تو اس کو ہم ویدر کہتے ہیں. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ لانگ ٹرم جو چینجز ہو رہی ہیں اس کی ایوریج تقریباً 30 to 40 ایئرس جو ہے اس حساب سے نکالتے ہیں. اور کلائمیٹ چینج کیوں ہو رہا ہے, اس کے جو میجر اسباب ہیں وہ ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں, ہیومن انڈیوسڈ ہے, جو انسانی سرگرمیاں ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جو توانائی کے 3 وسائل ہیں ہمارے, جس میں تیل ہے, گیس ہے اور کوئلہ ہے. اور پھر اس میں ڈیفارسٹیشن بھی ہو رہی ہے, جو جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے, اور جو صنعتی جو ہمارے ایمیشنس ہیں, اخراج ہے. تو یہ ساری جو ہماری گلوبل وارمنگ میں جو گرین ہاؤسز کا ایمیشن ہے, تو اس میں جو میجر 3 وسائل ہیں توانائی کے, جسے میں نے کہا تیل, گیس اور کوئلہ, تو یہ میجر کنٹریبیوشن ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا صنعتی ملک ہیں, ان کا کنٹریبیوشن ہے. پاکستان جو ہے اس کا لیس دین 1% کنٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج میں یا گلوبل وارمنگ. لیکن ان ٹرمس آف امپیکٹس جب ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, جو متاثرین جو ممالک ہیں اس میں ہم سر فہرست ہیں, جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں اس میں ہم شامل ہیں. تو سندھ کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ سندھ بنیادی طور پہ ایک زرعی صوبہ ہے, اور اس کی جو اکانومی ہے, جو معیشت ہے, وہ ہماری زراعت پہ, اور زراعت جو ہے وہ کلائمیٹ کے حوالے سے ہائیلی ایک سینسٹیو شعبہ ہے, حساس شعبہ ہے. کیونکہ اگر ہم جیسے ہمارا واحد جو پانی کا سورس ہے وہ انڈس ریور ہے, اور اس میں بھی اگر ہم سندھ کی جغرافی دیکھیں تو ہماری جو 65% اراضی ہے وہ کلاسیفائڈ ہے ایز اے ایرڈ زون. ٹھیک ہے, ایرڈ زون مینس کہ وہاں پہ آبپاشی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہاں کوئی دریا کا پانی, اریگیشن کا سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا. وہاں پہ جو بھی لائف اور لائیولیہڈ ہے وہ برساتوں پہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے 3 میجر زونس ہیں جن کو ہم ایرڈ زون کہتے ہیں. اس میں ہمارا کوہستان ہے, تھر ہے اور نارا ریجن ہے. تو یہ 65% تو ہے ہی ایرڈ زون. باقی جو سندھ ہماری ہے 35 یا 40%, اس کا سارا جو ڈپینڈنس ہے, دار و مدار ہے اس کی معیشت کا, اس کی پوری سماجی جو اسٹرکچر ہے, اور جو بھی ترقی ہے, جو بھی ماحولیات ہے, جو بھی فطری ایکو سسٹم ہے ہمارا, وہ دریائے سندھ پہ ہے. اور دریائے سندھ جو ہے سندھ جو ہے وہ لوور رائپیرین ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے اس کے انڈس بیسن کے آخر میں ہیں. اور ہمارے ہاں جو 3 براجز ہیں, جیسے گڈو ہے اور سکھر ہے, کوٹری ہے, جس سے ہماری پوری آبپاشی ہوتی ہے, ایگریکلچر ہوتی ہے.
تو جب بھی سیلاب آتے ہیں, فلڈ آتا ہے, تو بھی سندھ متاثر ہوتا ہے. اچھا سر, میرا سوال واٹر اسکارسٹی سے تھا. آپ نے بات کی لوور ریپیرین ریجن کی, تو سر یہ جو سلٹ ہے ہمارے, جو سی انٹروژن ہو جاتا ہے, کہ حالانکہ دریا کو سمندر میں ملنا چاہیے, سمندر دریا میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے سر پانی اور مینگرووز بھی ختم ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا سلیوشن ہو سکتا ہے؟ جی, ہماری جو انڈس ڈیلٹا ہے وہ ایک بہت اہم ایکو سسٹم ہے اور دنیا کا 5واں بڑا ڈیلٹا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو تیمر کے جنگلات ہیں, مینگروو فارسٹ ہیں, وہ دنیا کے 7ویں بڑے جنگلات کہلائے جاتے ہیں. لیکن ہم اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ ڈیلٹا جو فارم ہوئی ہے وہ, جیسے میں نے کہا کہ ہزاروں اربوں سالوں کا جو پروسیس تھا, دریائے سندھ اپنے ساتھ جو سلٹ لے کے آتا تھا اور اس کو سمندر کو پش بیک کر کے وہ ڈیلٹا ہم نے فارم کی ہے, ٹھیک ہے, دریائے سندھ نے فارم کی ہے. اور وہ زمین جو ہے وہ وہاں پہ آئلینڈس بھی ہیں, اور دیر ور اباؤٹ 17 کریکس آف انڈس ریور, جو کہ دریائے سندھ کا پانی ان 17 کریکس کے ذریعے سمندر میں جاتا تھا, جو میں نے کہا کہ وہ پش بیک کرتا تھا. تو اب جو ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, جیسے جیسے برٹشرس کے دور میں ہمارے دریا پہ جو ہے بیراجز بننا شروع ہو گئے, ڈیمس بننا شروع ہو گئے, تو وہ جو پانی کا فریش واٹر کا جو ہے وہ فلو ہے, وہ پہلے تو 150 MF پانی جاتا رہا ہے, جو اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو 150 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں جاتا رہا ہے. تو ابھی مشکل سے ہم 10 پہ بھی ہم نے جو ایگری کیا ہے 91 واٹر ریکارڈ میں کہ ایٹ لیسٹ 10 MF جانا چاہیے, لیکن وہ اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ جو پورا ایک فطری ایک نظام ہے وہ اب پروسیس جو ہے وہ ریورس ہو گیا ہے, بجائے جیسے آپ نے کہا کہ دریا کا پانی سمندر میں جائے, سمندر کا پانی دریا میں الٹ آ رہا ہے. ہم نے IUCN کے زمانے میں ایک اسٹڈی کی تھی IUCN کے پلیٹ فارم سے, اس میں ہم نے دیکھا کہ دریا سمندر کا پانی سجاول تک جو ہے اس کے اثرات جو ہیں کہ وہاں کا جو پورا ایکالوجی جو تھی, گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ کھارا ہو چکا تھا, اور وہاں کی جو اسپیشیز تھی جو کہ پہلے میٹھے پانی میں ہوتی تھی وہ چینج ہو کے اب کھارے پانی والی ہو گئی. تو وہاں پہ ایک بہت فرٹائل لینڈ تھی, جو زراعت تھی, جو فارسٹ تھے, نہ صرف مینگروو فارسٹ تھے لیکن ریورائن فارسٹ بھی تھے, جو کوٹری ڈاؤن اسٹریم سے نیچے اپ ٹو ٹھٹا دونوں طرف انڈس کے جو ہے کچے کے جنگلات تھے اور تیمر کے جنگلات بھی تھے. تو وہ پوری ایک اکانومی تھی, ایک فشر مین کمیونٹیز تھی, ان کی لائیولیہڈ جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا تھا, اور ایگریکلچر کے حوالے سے اتنا رچ تھا کہ وہاں پہ ریڈ رائس ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہوا ہے, جس سے وہاں پہ مائگریشن ہوئی ہے, لوگوں نے جو ہے وہاں پہ موو کیا ہے, اور ابھی بھی وہاں پہ جو آئلینڈس بنے ہوئے ہیں, جزیرے بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. تو جب بھی ہم جاتے ہیں ان سے, جو اگر ہم پوچھتے ہیں کہ سب سے آپ کا بڑا مسئلہ کیا ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ پینے کا پانی جو ہے, صاف پانی. تو وہ ابھی بھی جو اپنی پوری آمدنی کا بہت بڑا حصہ جو ہے صرف پانی کے اس حصول پہ لگا دیتے ہیں. سر میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ دنیا کی جو 10% پاپولیشن ہے وہ اسی کوسٹل بیلٹ پہ رہتی ہے, تو سر اگر یہ مینگرووز نہیں رہتے ہیں اور آگے جا کے سی انٹروژن بڑھتا رہتا ہے, اور تو ہماری فصلیں بھی آباد نہیں ہو پائیں گی, تو سر ہمارے پاس نہ صرف پانی کا مسئلہ بڑھے گا بلکہ فوڈ کا بھی مسئلہ بڑھے گا. سو سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگے جا کے لائیولیہڈ بہت مشکل ہو جائے گا سندھ میں, بالکل, اسپیشلی رورل ایریاز میں. پہلے ہی ہو چکا ہے, لیکن یہ جو ہمارے جو خاص طور پہ جو حساس ہمارے جو مخصوص ایکالوجیکل زونس ہیں جس میں یہ کوسٹل ایکو سسٹم ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ساحلی علاقہ ہے وہ تقریباً 1050 کلومیٹر پر مشتمل ہے, ٹھیک ہے. اس میں 700 کلومیٹر بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہے اور 350 کلومیٹر سندھ کا ساحلی علاقہ ہے. لیکن ان ٹرمس آف پروڈکٹیوٹی جو فشریز کی اور جو ایگریکلچر کی جو اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے وہ سندھ کے ساحلی علاقے کا زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ وہ جو نیوٹرینٹس جو آتی تھی رہی ہیں, دریائے سندھ اپنے ساتھ لے کے آتا رہا ہے, یہاں بہت بڑی فرٹائل لینڈ انہوں نے جو ہے حاصل کی ہے, اور وہاں پہ ایگریکلچر ہوا کرتا تھا. وہاں مینگروو فارسٹ, تو مینگروو فارسٹ ایک نیچرل شیلڈ ہے اگینسٹ دی سونامیز, سائیکلونز, اور کلائمیٹ چینج میں ایک بہت بڑا جو انڈیکیٹر ہے کہ اس میں جو انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج ہے اقوام متحدہ کا, انہوں نے ہمیں بتاتے رہتے ہیں کافی سالوں سے کہ ایکسٹریم ویدر پیٹرنس کی جو فریکوینسی اور انٹینسٹی دونوں میں. اسی سے ہی میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے کہ ایک لا نینا اور ایل نینو ایک نیو ٹرمینالوجیز ہیں جو ایمرج کری ہیں, اور کافی سارے لوگوں کو
ان کا مطلب ہی نہیں پتا. جی تو جی سر میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ان کے بارے میں پہلے ہمیں ڈفرینشیٹ کریں جی اور اس صورت حال میں فارمرز کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ جی جب موسم ویسا نہیں رہ رہا جی جیسے جی ان کو بالکل پہلے سمجھ آ رہا تھا, اور وہ اپنی کاشتکاری جی یا جی جیسے کہ وہ فصل لگاتے تھے جی وہ جی نہیں لگا پا رہے. جی سر. تو بیسیکلی ایل نینو جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو پیسیفک اوشن ہے, جو بحر الکاہل جو سمندر ہے, اس کا جو پانی ہے اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے, اور اس جب بڑھ جاتا ہے درجہ حرارت پانی کا سمندر کا, تو وہ پورے موسم پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے بارشوں کی کمی اور گرمی میں درجہ حرارت میں اضافہ اور ڈراؤٹ کی جو ہے کنڈیشنز پریویل کر جاتی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ہم ایل نینو. تو اس سال جو ہے وہ ایل نینو کی فورکاسٹ ہے, جس سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بارشیں پاکستان میں کم ہوں گی, اور ابھی تک تو بالکل سر, اگست کا مہینہ چل رہا ہے, ابھی تک بارش سندھ نہیں میں ہوئی. بہت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل. اور جو دوسرا فنامنا ہے لا نینا, اس میں یہی بحر الکاہل کا جو پانی ہے وہ کول ہو جاتا ہے. بالکل. ایل نینو میں گرم ہو جاتا ہے, الٹا ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور فلڈ بھی آ سکتے ہیں, سیلاب بھی آ سکتے ہیں. تو یہ دونوں کی جیسے کلائمیٹ چینج میں ہم نے کہا نا کہ جو انٹینسٹی فریکوینسی, اب دیکھیں 2010 میں فلڈ آیا سندھ میں, پھر 2011 میں آیا. ابھی 2010 کے فلڈ کے امپیکٹ سے ہم ریکوری نہیں ہو سکے تھے, تو پھر وہ 2010 کا جو فلڈ تھا وہ رائٹ بینک آف انڈس پہ تھا اس کا اثر, اور 2011 میں جو ہے لیفٹ بینک آف انڈس پھر متاثر ہوا. پھر 2022 میں جو ہے اگین جو فلیش فلڈس آئے بلوچستان سے, اس سے پورا سندھ جو ہے متاثر ہوا. تو ہم ابھی ایک ڈیزاسٹر سے ریکور کرتے ہی نہیں ہیں, تو دوسرا ڈیزاسٹر ہمیں جو ہے وہ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو ایک پوری دنیا میں دیکھیں جو گلوبل وارمنگ میں یا کاربن ایمیشن میں جو لاڑکانہ میں یا کمبر شداد کوٹ میں یا خیرپور ناتھن شاہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کاربن ایمیشن میں کنٹریبیوشن نہیں ہے, لیکن متاثر وہ ہوتے ہیں, ڈسپلیس وہ ہوتے ہیں, کیمپس میں ان کے گھر متاثر ہوتے ہیں, ان کا لائیولیہڈ متاثر ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے ہماری کمیونٹیز کو ان شاکس سے ریکور کرنے کے حوالے سے کوئی سوشل سیکورٹی سیفٹی نیٹس نہیں ہے. جیسے کراپ انشورنس ہمارے ہاں نہیں ہوتی, لائیو اسٹاک انشورنس نہیں ہوتی, کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا نا ایگریکلچر, لائیو اسٹاک, فشریز, یہ سارے جو سیکٹرس ہیں یہ کلائمیٹ کے حوالے سے ہائیلی سینسٹیو سیکٹرس ہیں. اور اگر پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو بھی یہ متاثر ہوتے ہیں, اگر ڈراؤٹ ہوتا ہے تو بھی فصلیں سوکھ جاتی ہیں. اور ہمارے ابھی اس سال بھی جو ہماری خریف کی سیزن تھی اس میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے, کیونکہ سندھ میں جو ہے ارلی کراپنگ ہوتی ہے, اور اگر اس مخصوص ٹائم میں اگر پانی نہیں آیا تو پوری ہماری جو ہے, کیونکہ سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی جو پاورٹی ریٹ ہے, جو غربت ہے, وہ بھی بہت زیادہ ہے, اور وہ غربت کا اور انوائرمنٹل جو کرائسس ہے کلائمیٹ کا بہت گہرا تعلق ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے جس میں انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور انہوں نے پاکستان جو ہے نمبر 1 اس کو انڈیکیٹ کیا ہے, اس کی جو انڈیکس بنائی ہے, اور ود ان پاکستان سندھ جو ہے وہ نمبر 1 ہے, اور فالوڈ بائی پنجاب دوسرے نمبر پہ کلائمیٹ ہاٹ اسپاٹ کے حوالے سے سندھ نمبر 1 ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا نا کہ یا تو فلڈس ہیں یا ڈراؤٹس ہیں یا پھر سائیکلونس ہیں, اور اب جو ہیٹ ویو ہیں جو اربن ایریاز میں آپ دیکھیں ان کی بھی فریکوینسی بڑھتی جا رہی ہے, اور ہیٹ آئی لینڈ کا ایک جو کنسیپٹ بنا ہے, کیونکہ ہماری ڈینس پاپولیشن ہے اور یہاں پہ وینٹیلیشن نہیں ہے, ہوا کا جو ہے. سر تو پاکستانی گورنمنٹ یا انوائرمنٹل لاس کی بات کریں تو سر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پراپرلی کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو کلائمیٹ جسٹس آئی تھنک تھرو ایڈ تو وہ دیتے ہیں, بٹ کیا ہم اس ایڈ کو صحیح استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اپنا انفراسٹرکچر اچھا بنا سکیں اور اڈیپٹیو ہو سکیں کلائمیٹ چینج کے لیے؟ تو انوائرمنٹ پالیسیز ہوں یا لاز ہوں تو اس میں ہم رچ ہیں کافی, اور کافی 97 جو پہلا جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ بنا تھا تب سے لے کے پھر جب یہ جو 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس کے بعد یہ سبجیکٹ جو ہے انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کا ڈیوالو ہو گیا صوبوں کے پاس. تو اب پراونسز نے اپنی اپنی لیجسلیشن کی ہوئی ہے, سندھ نے انوائرمنٹ کا اپنا لا بنایا ہوا ہے, کلائمیٹ چینج پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے, تو اس حوالے سے تو کافی اچھا کام ہوا ہے. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ان پالیسیز میں اور لاز کو لیٹر ان اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی طرف ہم جائیں. اور کلائمیٹ چینج جو ہے کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے, یہ جو ہے پرٹین نہیں کرتا صرف کوئی سنگل ڈپارٹمنٹ کو یا کسی سنگل سیکٹر کو, اس میں تمام سیکٹرز کو کام کرنا پڑے گا, تمام منسٹریز کو کام کرنا پڑے گا, اور ان کی جو استعداد ہے, جو کیپیسٹی ہے اس کو امپروو کرنا پڑے گا, ان کو مالی وسائل دینے پڑیں گے, کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے, ٹاسک ہے.
اس میں جو ہمارے گرین سیکٹرز ہیں جس کو ہم ایگریکلچر ہے، فارسٹ ہے، فشریز ہے، لائف اسٹاک ہے، ویٹ لینڈس ہیں، واٹر سیکٹر ہے. اسی طرح پھر ہمارا جو براؤن سیکٹر ہے جس میں انڈسٹری ہے، مائننگ اور مائنس ڈپارٹمنٹ ہے، اربنائزیشن ہمارے یہاں بہت بڑی پیمانے پہ ہو رہی ہے. پھر ہمارے جو سوشل سیکٹرز ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، تو ان تمام ڈپارٹمنٹس کو، تمام اسٹیک ہولڈرس کو مل کے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. کیونکہ کلائمیٹ چینج پالیسی تو بن گئی ہے، وہ بہت بڑا اچھا ڈاکیومنٹ ہے، ایک سمجھیں کہ ایک آپ کے پاس میپ بنا ہوا ہے، لیکن وہاں اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے، وسائل چاہیے. تو اس حوالے سے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پالیسیز کو عمل درآمد کی طرف لے کے جانا پڑے گا. اور جو ہماری اوور آل جو گورننس ہے، جو رول آف لا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ امپروو نہیں ہوگا تب تک ہم کلائمیٹ چینج کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے. سر لوگ گرین اکانومی کی بات کرتے ہیں، پھر گرین جابس بھی آ جاتی ہیں. سر میں یہی سوچتی ہوں کہ کیا ہمیں فارمرس کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ اولڈ ٹریڈیشنل میتھڈ سے نکل کے نیو میتھڈ پہ آئیں، جیسے ریجنریٹو فارمنگ ہوتی ہے. تو سر اس پہ آپ تھوڑا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ کلائمیٹ کے ساتھ اڈیپٹ ہوتے جائیں. بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں ایگریکلچر میں جو ہمارے پریکٹسز ہیں جیسے فلڈ اریگیشن، ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ پانی آئے گا تو ہمارے زیادہ فصلیں بہتر ہوں گی. بالکل سر. تو ابھی جو ہے اسی پہ جیسے آپ نے کہا کہ جب ہم اڈاپٹیشن کی بات کرتے ہیں یا میٹیگیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنی جو ٹریڈیشنل کراپنگ پیٹرن ہے یا پریکٹسز ہیں اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. جو ریئلٹی ہے کہ جی اگر پانی کم ہو گیا تو اس میں کس طرح کی کون سی فصل کاشت کرے. اب ابھی تک ہمارے ہاں جو واٹر تھرسٹی کراپس ہے جیسے شوگر کین ہے، کاٹن ہے، انہی کو ہم جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں. تو ابھی کراپنگ پیٹرن بھی ہمیں چینج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے ظاہر فارمرس کو ایجوکیشن بھی دینا پڑے گی. اور جیسے ایک کنسیپٹ ہے فارمرس فیلڈ اسکول کا، جو اسے ایف اے او اور باقی ادارے یو این کے کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے ایک ماڈل اسکولس بنانے پڑیں گے اور ان کو ڈیمانسٹریشن کر کے ان کو دکھانا پڑے گا کہ کس طرح آپ جو ہے اڈاپٹیشن پہ جائیں، کس طرح آپ. اچھا، کلائمیٹ چینج میں دو جو ایک ٹرمس بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، ایک تو اڈاپٹیشن، دوسرا میٹیگیشن. بالکل. تو دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بیسیکلی کہ جی جو انہوں نے کلائمیٹ چینج میں جن کا زیادہ کنٹریبیوشن ہے ان کو میٹیگیشن پہ کام کرنا ہے، اور جن کا جو افیکٹ ہو رہے ہیں، جو متاثر ہو رہے ہیں، ان کو اڈاپٹیشن پہ کام کرنا پڑے گا. اڈاپٹیشن کا مطلب ہے کہ اب کلائمیٹ چینج ایک ریئلٹی ہے، ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. ہمیں اپنا لائف اسٹائل، اپنا جو اکنامک ماڈل ہے، جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے، اس کو ہم آہنگ کرنا پڑے گا ان بدلتی ہوئی حقیقتوں کے ساتھ. اور جب تک ہم اگر بزنس ایز یوزول ماڈل پہ چلیں گے تو ظاہر ہے پھر ہمارا سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اور جو میٹیگیشن ہے، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کم کریں، ٹھیک ہے، آپ فاسل فیول کا جو ہے یوز کم کریں. جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھ گئے اب پر ہم لوگ تو 0% ہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے ملکوں کو دونوں میں کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، جو ہماری اکانومی ہے، ہم بھی تیل یوز کر رہے ہیں، ہم بھی گاڑیاں یوز کرتے ہیں، گیس یوز کرتے ہیں، فیول یوز کرتے ہیں، کوئلے کو بھی ہم نے ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے پلینٹ ایک ہی ہے، دیر از نو پلینٹ بی. تو کسی بھی اس دھرتی کے کونے میں کوئی بھی اس میں چینج آتی ہے یا گڑبڑ ہوتی ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج از ہیومن انڈیوسڈ، ٹھیک ہے، اور ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سرگرمیاں ہیں، اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، مثلاً ہماری جو بلڈنگس ہیں وہ ہائیلی انرجی انٹینسو بلڈنگس ہیں. پر سر اس کے لیے تو عام عوام کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، ان کو اپنی پرائیویٹ گاڑیاں چھوڑ کے پبلک ٹرانسپورٹ لینا پڑے گا تاکہ وہ اپنے حد تک اپنا کاربن فٹ پرنٹ کم کر سکیں. انفارچونیٹلی پبلک ٹرانسپورٹ کو ڈسکریج کیا گیا ہے، اور ان کو پروموٹ کرنے کی بجائے، اور ہمیں انڈیویجول کار کلچر کو پروموٹ کیا ہے. بالکل سر، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں کار پولنگ کا کوئی کلچر نہیں ہے. جی تو اس سے آپ کا کاربن فٹ پرنٹ بڑھ رہا ہے. بالکل سر. تو ہم صرف ان کو تو ہم کہتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کو کہ ان کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنا ہاؤس آرڈر میں کرنا پڑے گا. اور ہمارا جو کاربن ڈپینڈنٹ جو اکانومی ہے یا کاربن انٹینسو جو ہماری ڈیولپمنٹ ماڈل ہے، اور اس کو ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا. اور جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ہماری بلڈنگس ہیں، چاہے ہمارے آفیسز ہوں، چاہے ہماری رہائش ہو، کمرشل ایریاز ہوں، وہاں پہ ہر وقت اپنا ہمیں توانائی چاہیے، ایئر کنڈیشننگ چاہیے، یا اپنا ہیٹنگ سسٹم چاہیے، یا کولنگ سسٹم چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو بجلی چاہیے. تو ظاہر ہے یہ جو چیزیں ہیں، جیسے ہم جتنی زیادہ ایئر کنڈیشن یوز کریں گے، جتنی زیادہ ریفریجریٹرز یوز کریں گے، تو ظاہر ہے ان کا بھی ایک فٹ پرنٹ ہے.
بالکل. ہر ایکٹیویٹی کا فٹ پرنٹ ہے. تو سر ہم یہ میں نہیں کر سکتے. 2022 کے فلڈ کی بات کروں اور لاسٹ ایئر کے بھی جو فلیش فلڈز آئے تھے سر, یہ اتنا بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ہمارے انفراسٹرکچر پہ, اور اگر آپ سر دیکھیں تو کافی سارے لوگ اپنے ریور بیلٹس پہ اپنے گھر بنا کے رکھتے ہیں. تو سر اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ سر یہ تو کافی جانی اور مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے. جی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ جو 2022 کا فلڈ ہو یا 10 کا فلڈ ہو یا 2015 کا ہیٹ ویو ہو, تو یہ بیسیکلی یہ کوئی اتفاقی حادثات نہیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موسمی حقیقت ہے, اور واضح نشانیاں جو ہیں وہ ہمیں مل رہی ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ فیوچر میں نہیں ہوگا لیکن یہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ابھی ہمارے دہلیز پہ آ چکا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے جو بھی نیچرل واٹر ویز ہیں, چاہے دریا ہوں یا شہروں میں جو پرانے واٹر ویز ہوتے تھے, ہم نے ان کو انکروچ کیا ہوا ہے, قبضے کیے ہوئے ہیں. تو وہی میں نے کہا کہ جب تک ہم گورننس کو امپروو نہیں کریں گے, رول آف لا جو ہے, جیسے ہم رسپیکٹ ایکالوجی کو ہم رسپیکٹ تب دیں گے جب اب قانون ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں جو وائیولیشن ہو رہی ہے, جو جیسے میں نے کہا کہ بیڈ گورننس ہے یا مس مینجمنٹ ہے, کیونکہ ان پلینڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ان پلینڈ اربنائزیشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی لینڈ یوز ہے شہروں کا, اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. شہروں کے ماسٹر پلان نہیں ہے. اگر ماسٹر پلان ہو تو آپ کو لانگ ٹرم جو پلاننگ کے حوالے سے آپ کو اس پہ جو ہے ہیلپ ملے گی, کہ آپ کو روڈ میپ ملے گا کہ کتنی زمین آپ کو ایلوکیٹ کرنی چاہیے فار دی کمرشل پرپز, کتنی ریزیڈینشیل پرپز, اور کتنی ایمینٹیز کے لیے, کتنی پارکس کے لیے, گرین ایریاز کے لیے. کیونکہ ہمارے ہاں جو بیلنس ہے, جو توازن ہے, وہ بگڑ چکا ہے. ہمارے جو بھی شہر ہیں, اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں, کراچی ہے, حیدرآباد, ان کو پارکس کا, باغوں کا شہر کہا جاتا تھا. تو اب گرین اسپیسز تو ہمارے ختم ہو گئے ہیں, اور وہاں پہ ہم نے ہائی رائز بلڈنگس بنائی. تو ایک جو ہے کانکریٹ جنگل جو ہے ہمارے شہروں میں, وہ صورتحال ہو گئی ہے. اور جو ہمارے ہیبیٹاٹ ہے, جیسے ہمارے فارسٹ ہیں, کسی بھی ملک کا جو عالمی اصول ہے اس کا, اس حساب سے 25% جو ہے وہاں پہ جنگلات ہونے چاہیے. بالکل. ہمارے یہاں مشکل سے 4 سے 5% جو آفیشیل فگر ہے, لیکن ریئلٹی میں اس سے بھی کم ہے. اور سندھ میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے ہمارے جنگلات کی, جو ریورائن فارسٹ ہو یا چاہے مینگروو فارسٹ ہوں, یا ہمارے جو پکے کے فارسٹ ہیں جس کو ہم اریگیٹڈ پلانٹیشن کہتے ہیں. تو تمام ہمارے جو ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, اس سے ہمارا پورا ایکو سسٹم, اور جو ہر سال آپ دیکھیں کہ گرمی کا جو ٹیمپریچر کا جو ریکارڈ ہے, نئے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں. کبھی جیکب آباد کا, کبھی نواب شاہ کا, کبھی دادو کا, اور ابھی کسی زمانے میں تو صرف مخصوص ہمارے سندھ کے علاقے تھے جو گرمی کے حوالے سے مشہور ہوا کرتے تھے. تو اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب نہ جو ہے اپر سندھ ہو, سینٹرل سندھ ہو یا لوور سندھ ہو, کیونکہ ریلیٹیولی جو ہم لاڑ جس کو کہتے ہیں لوور سندھ, وہ وہاں پہ اتنا ٹیمپریچر زیادہ نہیں ہوتا تھا. آج کل وہاں پہ بھی زیادہ گرمی ہو رہی ہے. بالکل سر, تو اب آج کی جنریشن کو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے, کیا, کیونکہ سر پلانٹس تو لگاتے ہیں لوگ, میں نے دیکھا ہے اب یہ رجحان آیا ہے لوگوں میں کہ آپ کو درخت زیادہ لگانے چاہیے تاکہ آپ کا آکسیجن لیول اچھا ہو, آپ کی بایو ڈائیورسٹی ریوائیو ہو. تو سر آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں ہمارے آڈینس کو؟ جی, میسج میں یہی کر کے دیکھیں, یہ جو قدرتی سسٹم ہے, فطرتی جو وسائل ہے, ہمارے نیچر ہے, یہ ہمارے جو موجودہ نسل ہے اس کے پاس امانت ہے. بالکل. اور ہمیں یہ صحیح حالت میں منتقل کرنی ہے, نہ کہ اس کو خراب کر کے, پولیوٹ کر کے اور آلودہ کر کے. تو چاہے پانی ہو, چاہے فارسٹ ہو, چاہے جو بھی جو نیچرل, جو کیونکہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ نیچر اور نیچرل ریسورسز پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو جس طرح ہمارا وسائل کا استعمال ہے, پانی کا استعمال ہے, تو اس میں ہمیں وائز جو ہے وہ استعمال جو ہے اس کو کرنا پڑے گا, دانش مندی سے استعمال کرنا پڑے گا. اور ہمارا جو خاص کر نوجوان نسل ہے, ان کو ان جو بھی توانائی کے وسائل ہیں, بجلی ہے, پانی ہے, گاڑی کا استعمال ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. ایون ہمارا جو پلاسٹک کا آپ دیکھیں کہ پلاسٹک کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. بالکل سر. اور ہم جو کھانے پینے کی چیزیں بھی پلاسٹک میں ہم لے رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. اور سر وہی پلاسٹک پھر لوگ سمندر میں پھینکتے ہیں, اور وہاں پہ ٹرٹلز ہوتے ہیں, اور ہماری میرین لائف کتنی بری طرح متاثر ہوتی ہے. بایو ڈائیورسٹی کا تو ہمارے یہاں بہت خراب حال ہے. بالکل سر. چاہے ہمارے ان لینڈ فریش واٹر ایکو سسٹم ہو یا میرین ایکو سسٹم ہو, تو ہمارے جو شہروں کا انٹریٹڈ فضلہ ہو یا میونسپل کا ہو یا صنعتوں کا ہے, وہ ہمارے تمام فریش واٹر باڈیز میں جو ہے ہم پھینکتے ہیں بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزاسٹر ہے. اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جنگلات ہوتے تھے, تو وہاں پہ مختلف اسپیشیز ہوتے تھے وائلڈ لائف کے,
ٹھیک ہے. تو اب ہمارے یہاں جو آج کل کی نسل ہے وہ جو وائلڈ لائف کی اسپیشیز صرف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں, ریئل لائف میں ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا یہی سبب ہے کہ جس طرح تیزی سے ہم نے اپنے زمین کا استعمال تبدیل کیا ہے. مثلاً جب لینڈ یوز کی میں بات کرتا ہوں تو مینس فارسٹ جہاں ہوتے تھے وہاں پہ ایگریکلچر کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے, اور جہاں پہ ایگریکلچر ہوا کرتا تھا وہاں پہ ہاؤسنگ اسکیمس اور پیٹرول پمپس اور سی این جی اسٹیشن بنا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہمارا تبدیل ہم کر رہے ہیں. نہیں سر, تھینک یو سو مچ. میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے آج آ کے ہمیں اتنی انفارمیشن دی ہے, اینڈ آئی تھنک ہماری آڈینس نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ.